اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے افغان صدر کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ واشنگٹن نے افغان ڈائیلاگ اور دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کی مدد کے لیے قطر کے کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ کی گئی پابندیوں میں کل جمعے کے روز سے کچھ مزید نرمی کی جا رہی ہے۔ اور ترک صدر نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک کی اکانومی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے کردار کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے دارالحکومت کابل میں افغان صدر کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ اس ملاقات میں افغانستان کے موجودہ حالات اور دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان کے استحکام کے لیے قطر کی بھرپور خواہش اور افغانستان میں امن کی کوششوں میں دوحہ کے فعال یعنی ایکٹیو رول اور کردار کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے اس دائرے میں قطر کے اہم کردار کو واشنگٹن کی جانب سے سراہا ہے۔ تو قطر کے اس اہم کردار کو پوری دنیا کی جانب سے بہت توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کردار کا مقصد یہ ہے کہ افغان امن مذاکرات کو نتیجہ خیز نتائج تک پہنچایا جائے، دوحہ کی جانب سے حاصل کی گئی تاریخی کامیابیوں کو مزید فروغ دیا جائے اور افغان عوام کے مفادات پورے کیے جائیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج برادر ملک کویت کی وزیر پبلک سروسز اور وزیر مملکت برائے امور کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر رانا عبداللہ الفارس نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے آج امریکی ریاست انڈیانا کے گورنر جناب ایرک ہولکوم کی قیادت میں اس ریاست کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے میں اضافے کے امکانات پر روشنی ڈالی گئی۔ قطر نے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کے لیے آج غذائی اشیاء کی پہلی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے تابع امیری فضائیہ کے طیارے یہ امداد لے کر گئے ہیں۔ قطر نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ مکمل 1 سال تک ہر مہینے غذائی اشیاء کی 70 ٹن مقدار کے ذریعے لبنانی فوج کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ امداد قطر کی ان کوششوں، لبنان کی مسلسل مدد کی پابندی اور اس کے اس گہرے ایمان کا حصہ ہے کہ مشترکہ عربی عمل کو فعال کرنا بہت ضروری ہے۔ دوحہ میں لبنانی سفارتخانے کے ناظم الامور سفیرہ فرح برے نے قطر کی جانب سے لبنان کی مسلسل مدد کرنے کی تعریف کی ہے، اور خاص طور پر لبنانی فوج کو دی جانے والی اس امداد کو سراہا ہے۔ سفیرہ فرح برے نے کہا کہ قطر لبنان اور اس کے عوام کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، تمام لبنانی اس کا خیر مقدم اور اس کی قدر کرتے ہیں۔
قطری کابینہ نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ملک میں نافذ کی گئی پابندیوں سے متعلق بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد اور سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ سابقہ فیصلوں پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا اور کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے نافذ کی گئی کچھ پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے گی۔ کابینہ کا یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ نووا کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ میں قطر کی حکمت عملی یعنی اس کی اسٹریٹجی بہت کامیاب ہے۔ ان پابندیوں کے بارے میں کابینہ کے نئے فیصلوں پر عمل درآمد کل جمعے کے روز سے شروع ہوگا۔ ان میں یہ فیصلہ بھی شامل ہے کہ سرکاری اور نجی شعبے کے وہ تمام ملازمین جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے یا وہ جو اس وبا سے متاثر ہونے کے بعد شفایاب ہو چکے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر ہفتے کورونا کا فاسٹ ٹیسٹ کرائیں۔ قطر نے جمہوریہ ہائٹی کے صدر جوونیل موئس کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس ہولناک واقعے کے مرتکب لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے قطر کا یہ مستقل موقف دہرایا ہے کہ وہ تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ ہائٹی میں امن و استحکام کا دورہ ہو۔ وزارت خارجہ نے قطر کی جانب سے آن جہانی صدر کی فیملی اور ہائٹی کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوجوں نے ملک کی مغربی ریاست بدغیس کے دارالحکومت قلعہ 9 پر اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے، جس پر طالبان نے چڑھائی کر دی تھی۔ اس ترجمان نے کہا ہے کہ اس علاقے میں سینکڑوں فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں اور یہ شہر مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور شہر کے کناروں پر مسلح طالبان کے خلاف آپریشنز جاری ہیں۔ طالبان کے جنگجوؤں نے کل اس شہر کی مرکزی عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے افغانستان سے اپنے بیشتر فوجی واپس بلا لیے ہیں اور یہ اندیشے پائے جاتے ہیں کہ غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد وہاں خانہ جنگی چھڑ جائے گی اور انارکی پھیل جائے گی۔ دبئی کی جبل علی کی بندرگاہ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے اور وہ بندرگاہ ہل کر رہ گئی ہے۔ اس دھماکے کی گونج شہر میں بہت دور تک سنی گئی ہے۔ عمارت دبئی کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یہ آگ ایک بحری جہاز میں رکھے ہوئے ایک کنٹینر میں لگی ہے اور وہ بحری جہاز اس وقت اس بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی نوعیت کے ایک شاذ و نادر واقعے میں امریکہ نے اسرائیل کے ایک اقدام پر تنقید کی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی نژاد امریکی شہری کے گھر کی عمارت تباہ کر دی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں اس فائرنگ میں حصہ لیا تھا جس میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ القدس میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ ایک فرد کے کسی کام کی وجہ سے پوری فیملی کے گھر کی عمارت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یک طرفہ اقدامات سے اجتناب برتیں تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور 2 ملکوں پر مشتمل حل تک پہنچنے کے لیے پیش قدمی کی کوششیں متاثر نہ ہونے پائیں۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر پھر حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے جنوبی حصے میں ٹرکوں کے ایک قافلے کو بھی بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل عراق اور شام میں امریکی فوجوں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں، جن میں بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان کے مطابق 2 اشخاص کو معمولی زخم آئے ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا علاقے کے استحکام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک نے اس کی معیشت پر کیے جانے والے حملے ناکام بنا دیے ہیں۔
ان حملوں کا مقصد ان کے ملک کو گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے سن 2016 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دینے کی کوشش سے ملتے جلتے تھے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ کرنسی کی قیمتوں، کساد بازاری اور انٹرسٹ ریٹ کی ایک ٹرائنگل یعنی مثلث کے ذریعے ایسی گیمز کھیلی گئی ہیں تاکہ یہاں کی معیشت ایک بحران کی شکار ہو جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کی حکومت اب اگلے مرحلے میں وہاں کی معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے نئے اقدامات کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے تاکہ کورونا وائرس کے اثرات میں کمی لائی جا سکے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔